بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے مدرسے کے طلبہ اعزام، اساتذہ کرام اور ہمارے شہر سے ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تمام ہی مہمانان اعزام، آج ہم اپنی دیش کی آزادی کا 75واں امرت مہوتسو منا رہے ہیں اور ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور کیوں نہ محسوس کریں، کیونکہ جد و جہد آزادی میں ہی نہیں، جہاد آزادی وطن میں ہی نہیں، بلکہ ملک کی ہر تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کا تذکرہ کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں سب سے پہلے علماء اور مسلمانوں نے ہی اس تحریک کو شروع کیا، اور پھر یہاں کی عوام کو غلامی کا اس وقت یہ معنی اور مطلب سکھایا جس وقت اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء کرام نے ہی بلند کیا، اور انہوں نے ہی جنگ آزادی کی تحریک کا سور پھونکا تھا۔ میرے دوستو، 1799 میں سرنگا پٹنم میں جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا ہے، تو سن 1799 کے بعد 3 سال تک لگاتار جتنے بھی بڑے بڑے ملک کے راجہ اور مہاراجہ اور نواب تھے، ان کی گردن دبانے کے بعد، ان کو اپنا غلام بنا لینے کے بعد، 3 سال لگاتار گزر جانے کے بعد سن 1803 میں دہلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ آج خلق خدا کی ہے، یہ پرجا جنتا اور رعایا یہ خدا کی ہے، اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے، چونکہ بہادر شاہ ظفر اس وقت موجود تھے، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلا۔ جب یہ اعلان کیا گیا انگریز کی طرف سے، تو اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک مکمل طریقے پر غلام ہو چکا ہے، اور اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر جہاد آزادی وطن فرض اور ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ اعلان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس وقت اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ اور نواب، لیکن کسی کے اندر یہ مجال، کسی کے اندر یہ قوت، طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ جو انگریز کے خلاف اپنی زبان کھول سکے اور انگریز کے خلاف کسی طرح کا کوئی کلمہ نکال سکے۔ کسی میں اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا اگر فتویٰ دیا تو وہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ یہ کون تھا؟ ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے سب سے بڑے عالم دین تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اور حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ایک بڑی جماعت دیش کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے محنت کرنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 شاگردوں کو، ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور دوسرے ان کے خود اپنے نواسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان دونوں شاگردوں کو آپ نے اپنی زندگی میں تیار کیا۔ وقت گزرتا گیا،
اور سن 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کے یہ دونوں شاگرد تھے جو پورے ملک میں گھومتے پھرے اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہاں تک گئے اور لوگوں سے اپنے ہاتھ پر، اپنے دست مبارک پر ان چیزوں پر بیعت لی کہ انگریز کے خلاف اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے تمام مسلمان، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا ملک کی کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، وہ اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کریں گے۔ اس چیز پر عہد و پیمان لیا، پورے ملک میں گھومتے رہے اور وقت گزرا۔ دیش کو آزاد کرانے کے لیے ان حضرات نے جو تحریک شروع کی تھی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے یہ دونوں شاگرد جو پورے ملک میں گھومے تھے، انہوں نے انگریز سے لڑائی لڑنے کے لیے ہندوستان کے شمال کا صوبہ سرحد کو انگریز سے لڑائی لڑنے کے لیے منتخب کیا، اور 1831 ہجری میں سب سے پہلا جہاد آزادی وطن ان حضرات نے ہندو اور مسلمان اور تمام قوموں کو ساتھ لے کر کے لڑا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دیش کی آزادی کا جو پہلا جہاد ہے وہ 1857 میں لڑا گیا، یہ غلط ہے۔ آزادی وطن کا جو پہلا جہاد تھا، دیش کو آزادی دلانے کے لیے جو پہلی لڑائی تھی، وہ سن 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں لڑی گئی، جس میں تمام لوگوں نے شرکت کی اور بے شمار لوگ اس میں شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اکثریت اس وقت مسلمانوں کی تھی۔ جب 1831 میں ناکامی ملی تو وہاں سے جو حضرات واپس لوٹ کر کے آئے، پھر انہوں نے محنت کی اور تیاری کی اپنے دیش کو دوبارہ سے آزادی دلانے کے لیے اور انگریز کو ناکام کرنے کے لیے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد مکمل 26 سال تک ان حضرات نے تیاری کی ہے، اور 1831 سے لے کر کے 26 سال تک تیاری کر کے ہندو اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے سن 1857 میں دوسرا جہاد آزادی وطن کی۔ یہ جو دوسری لڑائی تھی ملک کو آزاد کرانے کی انگریز کے ساتھ، اس میں ہمارے مدارس کے دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھنے والے ہمارے اکابر تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اسی طرح سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، یہ تمام بزرگان دین 1857 کے اس جہاد آزادی میں شریک تھے، اور 1857 کے اس جہاد آزادی میں شرکت کرنے کے بعد ان حضرات نے اس وقت بھی بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور بے شمار لوگوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1857 کے اندر بھی ناکامی ملی اور ہمارے اکابر اس وقت گرفتار بھی کیے گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا، جیل میں بند کر دیا تھا، اور ایسا لگتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں گے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد عام معافی کا اعلان ہوا اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا گیا، اس لیے کہ حکومت اللہ کی ہے، نظام تمام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اس کو کون کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے ساتھ جو ان کے اور اصحاب تھے، یہ حضرات نکل کر کے آئے۔ اب جب دوسرے جہاد آزادی میں بھی ناکامی ملی تو ان بزرگان دین نے غور و فکر کیا اور یہ سوچا کہ اب کون سی ایسی تدبیر کی جائے کہ جس سے انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے اور ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں سے نکل جائے۔ ان حضرات نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، تدبیریں بنائی، اور حکمت کے ساتھ آخرکار یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی فیکٹری بنائی جائے کہ جہاں ایسے پروڈکٹ تیار ہو کہ جو انگریز کی غلامی کے خلاف فتوے جاری کرے اور انگریز کے خلاف اپنے پورے دیش میں مہم چلائے اور انگریز کو یہاں سے بھگا کر کے دم لے۔ ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 1857 کے جہاد میں ناکامی ملنے کے بعد ٹھیک 9 سال کے بعد سن 1866 میں
دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اپنے ملک کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور پھر دارالعلوم نے ایسے ایسے سپوتوں کو نکالا ہے کہ جنہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا۔ دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں میں سب سے پہلے نمبر پر سر فہرست آتے ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک لمبی لائن تیار کی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سینے میں ملک کو آزاد کرانے کی ایک آگ دبی ہوئی، ان کے دل میں یہ کڑھن تھی، یہ طلب تھی کہ جب تک ملک آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں یعنی شیخ الہند آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ مسٹر مسٹن جو اس وقت صوبہ جات کا گورنر تھا، وہ کہتا تھا یہ کہ شیخ الہند کو اگر جلا کر کے راکھ کر دیا جائے تب بھی اس کی راکھ سے انگریز کی دشمنی کی بو آئے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے شاگرد تیار کیے، جن میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی تھے، اور اسی طرح سے مولانا بشیر بھٹا اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے، یہ سب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند نے ایک جلا وطن حکومت قائم کی افغانستان کے اندر، اور تحریک ریشمی رومال جس کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے ملک کی سرحدوں سے لگتے ہوئے دوسرے ممالک ہیں، ان ملکوں میں اپنے لوگوں کو بھیجا جائے، اور وہاں پر جو ہم نے حکومت قائم کی ہے اس حکومت کے ذریعے سے مدد طلب کی جائے، اور ملک میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا جتنی بھی برادریوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تمام لوگ انگریز کے خلاف بغاوت کریں، اور جو سرحدی ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں مدد ملے، اور مدد ملنے کے بعد انگریز یہاں سے ہمارے ملک کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چلنے کے بعد 1920 تک اسی طرح کا سلسلہ رہا۔ 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے ہیں، واپس آنے کے بعد جمعیت علماء ہند کا قیام کیا ہے، اور اس کے سب سے پہلے صدر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، لیکن آپ کی عمر نے ساتھ نہیں دیا۔ 1920 میں مالٹا سے آنے کے بعد 12 دن تک آپ زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بہرحال دیش کو آزاد کرانے کی یہ تحریک اسی طرح سے چلتی رہی۔ ان اکابرین نے قربانیاں، یہ اکابر ہمارے قربانیاں دیتے رہے۔ آخر کار 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک مکمل طریقے پر آزاد ہو گیا، اور ہمارے دیش کے جو اس وقت کے منتری تھے، جو اس وقت کے سیاستدان تھے، ان کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کی باغ ڈور آئی، اور اس طرح سے ہمارے ملک کو آزادی ملی۔ آج اسی آزادی کا جشن ہم سب لوگ آج اس 15 اگست کے دن کے موقع پر منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سب کو، ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو، اور تمام آنے والے مہمانان نظام کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیار و محبت کے ساتھ اس وقت ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے ملک کو آزاد کرایا تھا، ہمارا یہ ملک اگر زندہ رہے گا، باقی رہے گا، تو اسی پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا جو اس وقت ہم نے اختیار کیا تھا۔ اور اگر پیار ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، نفرت نے جنم لے لیا، تو یاد رکھیں ملک برباد ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ترقی کی طرف جائے، تنزلی کی طرف ہمارا ملک جاتا رہے گا۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کے ذریعے اور 15 اگست کے اس خوشی کے موقع پر ہمارا یہی تمام لوگوں سے، سبھی دیش واسیوں سے، اپنے طلبہ سے یہی پیغام ہے کہ جہاں پر بھی رہیں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، امن و شانتی کو اپناتے ہوئے، بھائی چارے کو اپناتے ہوئے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر ہم پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم ترقی کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو یاد رکھیں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس موقع پر میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاء اللہ بہت مختصر وقت میں تقریباً ابتدا